কুজা মন কুজা, তু কুজা মন কুজা, তু কুজা মন কুজা, তু কুজা মন কুজা। الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی صاحب التاج والمعراج سید الانس والجنات محبوب رب الارض والسماوات اسمہ مکتوب فی الانجیل والتورات فی الزبور والقرآن ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب القدر علماء کرام اور معزز سامعین، میں اپنے موضوع سخن کا آغاز سرور کونین، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر، محبوب کبریا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، عرب کے شہزادے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس، مطہر، منور نام نامی اسم گرامی سے کرتا ہوں، کیونکہ خود رب لم یزل نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، اے میرے لاڈلے پیغمبر، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ زمین کے جس خطے پر، آسمان کے جس کونے پر، ہوا کے جس جھونکے پر، درخت کے جس پتے پر، پانی کے جس قطرے پر، جس انسان کے دل و دماغ اور زبان پر تیرا ذکر ہوگا، اس پر میں اپنی رحمت کی بارش برسا دوں گا۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک پیش کر کے پیغمبر کی سیرت کے سمندر میں غوطہ لگا کر صرف ایک موتی نکال کر، گلدستہ رسالت سے ایک پھول نکال کر، سیرت طیبہ کی پتیوں سے صرف ایک پتی توڑ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی خوشبو میں سے صرف ایک مہک پیش کر کے سیرت کا وہ نقشہ کھینچنا چاہوں گا، تاکہ پوری کائنات کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ میرا پیغمبر کتنا عظیم ہے، میرا پیغمبر کتنا اعلیٰ، ارفع، احسن، اکمل، کامل اور افضل ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا کی 7 زمینوں کو جمع کر دیا جائے، 7 آسمانوں کو جمع کر دیا جائے، ہوا، فضا، خلا، نباتات و جمادات، چرند پرند، انسان، حیوان، نوری ناری، چاند ستارے، سورج سیارے، شمس و قمر، حجر و شجر، پوری دھرتی کی 18,000 مخلوقات کو جمع کر کے عدل کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسرے پلڑے میں عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، تو کملی والے کے سامنے ساری کائنات ہیچ ہو جائے گی۔ جب میرا محبوب آمنہ کی گود میں آیا تو آمنہ سوچ و فکر کے گہرے سمندر میں ڈوب جاتی ہیں اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور بار بار یہ خیال ستاتا ہے کہ کاش آج عبداللہ ہوتے تو اسے دیکھ کر خوش ہوتے، اگر آج عبداللہ ہوتے تو اس کے رخساروں کو چومتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اس کے لیے پھول اور کلیاں لاتے، آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر چلا کرتے، کاش آج عبداللہ ہوتے تو اپنے بیٹے کے ہمراہ طواف کرتے۔ پھر رب کائنات کی رحمت کو جوش آتا ہے اور میرا رب فرماتا ہے، اے آمنہ، تو اپنے اکلوتے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں کیوں فکر کرتی ہے؟ اگر اس کا باپ نہیں جو اس کو دیکھ کر خوش ہوتا تو کیا ہوا؟ میں اس کا رب ہوں جو اس کو دیکھ کر خوش ہوں گا۔ اگر اس کے رخساروں کو چومنے والا کوئی نہیں تو کیا ہوا؟
اس کے رخساروں کا ذکر قرآن مجید میں کر دوں گا۔ آمنہ تو فکر نہ کر، میں تیرے بیٹے کے لیے چاند ستاروں کو کھلونا بنا دوں گا، تیرے بیٹے کو درختوں سے سلامی دلواؤں گا، تیرے بیٹے کو پتھروں سے ہم کلامی کرا، تیرے بیٹے کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دوں گا۔ اگر تیرے بیٹے کو سیر کرنے کو دل کرے گا تو عرش بری کو سیرگاہ بنا دوں گا، اگر سوار ہونا چاہے گا تو صدیق اکبر کے کندھے پر بٹھا دوں گا۔ آمنہ تو فکر نہ کر، اگر تیرا بیٹا امامت چاہے گا تو تمام انبیاء کا امام بنا دوں گا۔ آمنہ تو فکر نہ کر، اگر یہ تیرا بیٹا تیرا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ہے، لخت جگر تیرا ہے، صاحب کوثر میرا ہے، نور نظر تیرا ہے تو خیر البشر میرا ہے، تو اس پر جان قربان کرے گی، میں اس پر قرآن نازل کروں گا۔ آمنہ اگر تو اس کو اپنا نصیب کہے گی، میں اس کو اپنا حبیب کہوں گا، تو اسے خوبصورت کہے گی، میں اسے والضحیٰ کہوں گا، تو اسے حسین زلفوں والا کہے گی تو میں اسے واللیل کہوں گا، اگر تو اس کو اپنا لال کہے گی تو میں اس کو اپنا صاحب کمال کہوں گا، اگر تو اس کے لیے خوشبو تلاش کرے گی تو میں اس کی خوشبو اس کے پسینے میں رکھ دوں گا، یہ اس کے پاکیزہ معطر جسم کی خوشبو ہوگی، یہ اس کی نبوت کی خوشبو ہوگی، اور یہ خوشبو اس طرح پھیلے گی کہ اس کے چرچے مشرق میں بھی ہوں گے، مغرب میں بھی ہوں گے، شمال میں بھی ہوں گے، جنوب میں بھی ہوں گے، اس کی خوشبو مکانوں میں ہوگی، اس کی خوشبو دیواروں میں ہوگی، اس کی خوشبو چاند سورج ستاروں میں ہوگی، اس کی خوشبو فضاؤں میں ہوگی، اس کی خوشبو سمندروں میں پھیل جائے گی۔ میرا محبوب جدھر سے گزرے گا راستے خود بتائیں گے کہ محمد مصطفیٰ ادھر سے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرا نبی سب سے افضل ہے۔ میں اپنے نبی کی سیرت کے کس پہلو کو بیان کروں؟ وقت مختصر۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو انجیل بیان کرے، جس کو تورات بیان کرے، جس کو زبور بیان کرے، جس کو قرآن مجید کے سپارے بیان کریں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو حوریں جنت میں بیان کرتی ہیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ ہے جس کو صحابہ کرام بیان کر گئے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ بیان کر گئے۔ پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے کہ ہاتھ کی انگلی اٹھائیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ میرے پیغمبر کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو شیخ الہند نے بیان کیا۔ شیخ الہند جب جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کی سیرت کا ایک پہلو وہ بھی ہے جس کو حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ عائشہ صدیقہ آپ نے حضور کی رفاقت میں 9 برس گزارے، آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طیبہ کہا، آپ ذرا حضور کی سیرت کے بارے میں بتائیے۔ فرماتی ہیں ایک سورج آسمان پر جگمگاتا ہے اور ایک سورج میرے حجرے میں جلوہ افروز ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تم آسمان کی سورج کی طرف کچھ دیر دیکھو گے تو بینائی سے محروم ہو جاؤ گے، لیکن میرے حجرے کے سورج کی طرف دیکھو گے تو روشنائی مل جائے گی۔ آسمان کے سورج کے قریب جاؤ گے تو جل کر راکھ ہو جاؤ گے، میرے حجرے کے سورج کے نزدیک آؤ گے تو جنت کا دروازہ مل جائے گا۔ آسمان کا سورج قیامت کے دن بے نور ہو جائے گا، لیکن میرے حجرے کا سورج قیامت کے دن بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ آسمان کا سورج صبح فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، مگر میرے حجرے کا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ جب میں 1,24,000 انبیاء کو دیکھتا ہوں تو وہ سب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی نظر آتے ہیں اور میرا نبی ان کا امام نظر آتا ہے۔ میں عرش کو دیکھتا ہوں تو وہ میرے نبی کے قدموں میں نظر آتا ہے۔ میرا نبی اتنا حسین و جمیل کہ یوسف کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی تھی اور میرے نبی کو دیکھنے والوں نے اپنی گردنیں اور اولاد کے نذرانے پیش کر دیے۔ میرا نبی اگر قدم اٹھاتا ہے تو وہ سنت بن جاتی ہے، اگر عمل کرتا ہے تو وہ شریعت بن جاتی ہے، اگر گفتگو کرتا ہے تو وہ حدیث بن جاتی ہے۔ میرا نبی مکہ میں پیدا ہوتا ہے تو وہ مکہ سے مکہ مکرمہ بن جاتا ہے، اگر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے تو مدینہ منورہ بن جاتا ہے۔ میں پیغمبر کی شان کو کیا بیان کروں؟ میرا پیغمبر تو اتنی شان والا کہ جہاں ہماری بینائی کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے آگے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی براق جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔
وما علینا الا البلاغ. تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا.